اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید عباس بابائی کی داستان کتاب شوق پرواز سے۔ شہید بابائی ایک نظر میں۔ شہید عباس بابائی نے 1958 میں شہر قزوین کے ایک متوسط اور مذہبی گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ آپ بچپن سے ہی نمایاں خصوصیات اور صفات و عادات کے حامل تھے۔ دوسروں سے محبت سے پیش آنا اور حتی الامکان ان کی مدد کرنا آپ کا شیوا تھا، جس سے آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رکھا۔ ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ نے میڈیکل کالج میں انٹرنس کا امتحان دیا، جس میں آپ قبول ہو گئے، لیکن پائلٹ بننے کی اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے کے لیے آپ نے فضائی فوج کی اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ ابتدائی ٹریننگ پوری کرنے کے بعد آپ فضائی فوج کی اعلیٰ تعلیم کے لیے 1970 میں امریکہ چلے جاتے ہیں۔ امریکہ میں جس چیز نے انہیں دوسروں سے ممتاز بنا دیا تھا، وہ اپنے گھر سے دور مغربی دنیا کے اخلاقی طور پر فاسد معاشرے میں بھی دینی اقدار کا پابند اور تعلیم میں ممتاز ہونا تھا۔ 1972 میں آپ پائلٹ کی ڈگری کے ساتھ اپنے وطن ایران واپس آ گئے۔ انقلاب کے بعد جنگ شروع ہونے پر اسلام و انقلاب کی حفاظت کے لیے آپ کمر بستہ ہو گئے۔ روز و شب کی طاقت فرسا مشکلات برداشت کرنے اور کم نظیر خدمت کی بنیاد پر آپ کو 31 اگست 1981 میں لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ ملا، اور اس طرح آپ اصفہان کی فضائی چھاونی کے ہیڈ بنا دیے گئے۔ 26 جون 1975 میں آپ کی شادی آپ کے ماموں کی لڑکی صدیقہ ملیحہ حکمت سے ہوئی، اور خدا نے آپ کو سلمیٰ نام کی بیٹی اور محمد و حسین نام کے بیٹوں سے نوازا۔ جنگ کے دوران خاص طور پر فضائی فوج اور عملہ کو آپ کی اخلاقیات اور جنگی ٹیکنیک نے بہت مستحکم بنا دیا۔ کمانڈر ہونے کے باوجود آپ خود بھی فضائی آپریشن پر جاتے تھے۔ 1987 میں آپ کی اسی ذہانت اور بے لوث خدمت کی وجہ سے آپ بریگیڈیئر کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن عہدے اور شہرت و عزت نے آپ کی شخصیت کو ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کیا، کیونکہ سادگی اور خلوص تو آپ کی فطرت کا حصہ بن چکے تھے۔ 6 اگست 1987 کو عید قربان کے دن آپ نے خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور خدا نے آپ کی خدمتوں کے نتیجے میں آپ کو شہادت کی نعمت سے نوازا۔ پرہیزگار اور سچا انسان۔ جب بنی صدر کمانڈر تھا، اس وقت حالات بہت سخت تھے۔ ایسے افراد تھے جن کا دل صاف نہیں تھا، دوسروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، صرف باتیں بناتے تھے اور کام کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن عباس بابائی نے انہیں بھی اپنی جانب جذب کر لیا۔ خود اس نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک پائلٹ تھا جو عراق کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ ان پائلٹس میں سے تھا جو ابتدا سے ہی حکومت کے مخالف تھے۔ شہید عباس بابائی نے اس کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے ایک رات دعائے کمیل میں لے گیا، اگرچہ وہ عہدے کے اعتبار سے بابائی سے بڑا تھا۔ شہید بابائی جلد ہی کرنل بنے تھے، لیکن وہ کئی سال سے کرنل تھا۔ عمر اور کام کے بھی اعتبار سے اس سے بڑا تھا، لیکن وہ دلی طور پر بابائی کے سامنے تسلیم ہو چکا تھا۔ شہید بابائی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے دیکھا کہ دعائے کمیل میں گریہ وزاری سے اس کا بدن لرز رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، عباس، دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں۔ بابائی نے یہ بات مجھے اس کی شہادت کے بعد بتائی۔ وہ ایک واقعی مومن، پرہیزگار، سچا اور نیک انسان تھا۔ یہ ہمارا عزیز شہید ایک مومن و متقی انسان اور عاشق و فداکار سپاہی تھا، اور اس پوری مدت میں اس نے اسے انہی صفات پر ثابت قدم دیکھا ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی نگاہ میں صرف انقلاب و اسلام کے مفادات تھے۔ وہ ایک ایسا کمانڈر تھا جو اپنے ماتحت افراد سے انتہائی تواضع اور مہربانی سے پیش آتا تھا، لیکن غلطیوں کے مقابلے میں سخت رویہ رکھتا تھا۔ یہ شہید عزیز ایک حقیقی اور سچا انقلابی تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے
اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس عظیم اور حماسی میدان میں اس سے بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ ہمارے عزیز رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای مدظ اللہ کا فرمانا ہے۔ مکتب شہادت کا پروردہ شہید بابائی 1970 میں پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے۔ کالج کے قانون کے مطابق انہیں 2 مہینہ کے لیے کسی امریکی طالب علم کے کمرے میں رہنا تھا۔ ظاہری طور پر امریکی اس قانون کا مقصد نئے اسٹوڈنٹ کی انگلش مستحکم کرنا بتاتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ چونکہ عباس ان حالات میں بھی اپنے تمام دینی واجبات کو انجام دیتا تھا، اس لیے امریکی معاشرہ کی بے قید و بند آزادی سے بیزار تھا۔ روم میٹ نے اس کے بارے میں جو رپورٹ دی تھی اس میں لکھا تھا کہ عباس ایک گوشہ نشین اور اجتماعی آداب اور رسوم سے لا تعلق انسان ہے۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مغربی کلچر کے سلسلے میں منفی نظریہ رکھتا ہے اور ایرانی ثقافت پر مکمل طریقے سے پابند ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ وہ ایک گوشے میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کیا کرتا ہے، اس سے اس کی مراد نماز و دعا